السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کو ہم اسلام کی مانوتا کے بارے میں بتائیں گے کہ اسلام کے بارے میں جو آج کل غلط فہمیاں پھیل رہی ہے لوگوں کے اندر، خاص طور سے ہمارے غیر مسلم بھائی جو ہے ان کے درمیان، اور وہ لوگ جو غلط سوچتے ہیں اسلام کو اور اسلام کو صحیح سے وہ لوگ سمجھا نہیں۔ تو چلیے ہم آج آپ کو ایک نئی چیز بتاتے ہیں کہ اسلام کے اندر سیاست کیسے ہوا کرتی تھی اور سیاست کرنے والے لوگ کیسے ہوا کرتے تھے، ان کا دل کیسا ہوا کرتا تھا۔ کیا ان کا دل لوگوں کے تئیں اس کا دل سخت تھا یا نرم تھا، یا لوگوں سے ان کے جو بات چیت ہوا کرتی تھی سخت لہجے میں بات ہوا کرتی تھی۔ تو آج آپ کو اس ویڈیو سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کے اندر سیاست کیا ہوا کرتی تھی، کیسے ہوا کرتی تھی۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اسلام میں انسانیت ہے، اسلام میں مانوتا ہے، ہر ایک کو کام آنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں تمام بوڑھوں کا پنشن کا نظم کیا گیا تھا۔ چنانچہ امام ابو یوسف نے اپنے کتاب الخراج میں لکھا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا لاچار جو لاٹھی کے سہارے لوگوں کے دروازے پر جا کر 1-2 پیسے مانگا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جب تمام بوڑھوں کے لیے پنشن کا نظم اور ان کے جو وظائف تھے ان سب کے لیے ہم انتظام کر چکے ہیں، پھر یہ کیوں مجبور ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بھیجا ان کے پاس، تو انہوں نے آ کر بتایا، حضرت آپ جو پنشن کا انتظام کیا ہے یہ تو آپ نے مسلم بوڑھوں کے لیے انتظام کیا ہے، اور یہ شخص جو 1-2 پیسے مانگ رہے ہیں دروازے پر جا کر، یہ مسلم نہیں ہے بلکہ یہ غیر مسلم ہے، یہ یہودی ہے۔ اس کے بچے نے اس کو دھکا وغیرہ دے کر گھر سے نکال دیا ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، یوں ہی بھٹک رہے تھے، اس لیے یہ مجبوراً دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا رہے ہیں اور لوگوں سے اپنے پیٹ کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں تاکہ ان کا جو بھوک ہے وہ ان کا بھوک مٹ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ کیا کہا جائے۔ اس وقت بہت افسوس اور ترس آیا، جب اس کے اندر کمانے کی طاقت ہوا کرتی تھی تو اس وقت ہمیں یہ جزیہ دیا کرتے تھے۔ جزیہ آپ سمجھ رہے ہیں، جزیہ جو اس زمانے میں ٹیکس کہا جاتا ہے، تو اس وقت یہ لوگ خزانے میں جزیہ دیا کرتے تھے، تو آج ہم اسے بے سہارا کیسے چھوڑ دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ایک آرڈیننس جاری کیا کہ خواہ مسلمان ہو یا کرسچن ہو یا یہودی ہو یا کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی دھرم اور کسی بھی مذہب کا انسان ہو، کوئی بھی مذہب کے ماننے والے، لیکن اگر وہ برا ہو گیا ہے، اگر اس کی کمر جھک گئی ہے، اس کی کمر جھک گئی بولے تو اس کے اندر کمانے کی اب طاقت نہ رہی، بالکل کمزور لاچار ہو گیا، اگر وہ کسی کے سہارے کا محتاج ہو گیا ہے تو ہم ان کے لیے بیت المال کی طرف سے ان کو ہم پنشن دیں گے، ان کو ہم وظیفہ دیں گے۔ اتنی دولت مسلمانوں کے پاس آ گئی، اتنی دولت مسلمانوں کے پاس آ گئی، انہوں نے اپنی مالیات کا ایک سسٹم قائم کر لیا، اتنا ذخیرہ جمع کر لیا کہ اس مالیات کا ایک سسٹم بنا کر لوگوں کو اپنے مال میں سے وظیفہ دیا کرتے تھے۔ تو آج بھی اسی پنشن کی ضرورت ہے ہندوستان کے اندر، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لاچار مجبور ہو کر کسی سنستھا میں جا کر اس کو ڈال دیتے ہیں اور وہ ان کے سہارے لوگ رہتے ہیں، ان کو کھانے پینے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ تو سرکار کو بھی چاہیے کہ جو زیادہ کمزور بوڑھا لاچار ہو گیا، جو کسی سہارے کا محتاج ہے، تو آپ اس کے لیے ایک پنشن جاری کیجیے۔ تو یہ ہے اسلام کے اندر سیاست۔ اس زمانے میں، آج سے 1400 سال کی بات ہے، اس زمانے میں اتنی بڑی سوچ کہ ایک انسان کو بے سہارا نہیں چھوڑا جائے گا، اس کے ہر چیز کا انتظام کیا جائے، اور آج کے سوچ میں لائی تو زمین آسمان کا فرق معلوم ہوگا آپ کو۔